بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ابتدائے کلام میں اعیاد شعبانیہ کی تبریک و تہنیت اپنے تمام سامعین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ یہ اعیاد شعبانیہ آپ کی زندگی میں باعث خیر و برکت ہوں اور قرب الہی کا ذریعہ بن سکیں۔ اس مختصر سی گفتگو کا موضوع جو قرار دیا گیا ہے وہ ہے جناب علی اکبر کی سیرت عصر حضور کے یا عصر غیبت کے، یعنی عصر حاضر کے جوانوں کے لیے نمونۂ عمل۔ ایک ایسا جامع موضوع ہے جس کے لیے واقعاً یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ کما حق ہو، اس موضوع کا حق اس گفتگو میں ادا نہیں ہو سکتا۔ اس مختصر سے وقت میں چونکہ کردار جناب علی اکبر، ان کی یہ جو زندگی ہے، روایت کے حساب سے 18 برس کی، مشہور روایت کے حساب سے یہ 18 برس کی زندگی، یعنی 18 برس زندگی کے جو ہیں یہ مختلف اور لاتعداد اوراق پر انہیں لایا جا سکتا ہے اور لایا گیا ہے، ان کے کردار کو، ان کی سیرت کو، ان کے رفتار کو، ان کے اعمال کو۔ اور آج کے زمانے کے لیے جناب علی اکبر کی زندگی واقعاً نمونۂ عمل ہے، ہمارے آج کے جوانوں کے لیے مکمل ایک درس ہے۔ ہم نے کربلا کی تاریخ پڑھی، مصائب پڑھے، جناب علی اکبر کے حسن کی تعریف سنی ہے، جناب علی اکبر کی جوانی کی تعریف سنی ہے، ہم نے جناب علی اکبر کی شہادت سنی ہے، ہم نے جناب علی اکبر کا مصائب سنا ہے، ہم نے جناب علی اکبر کا تقابل انبیاء سے سنا ہے، مگر سیرت کیا رہی ہے، کردار کیا رہا ہے، وہ درس کیا رہا ہے ان کی زندگی کا کہ جو آج ہمارے زمانے کے جوانوں کے لیے مشعل راہ بن سکے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام، آپ کلی طور پر نگاہ کریں، میں بھی آگے کی گفتگو میں اسے مطابقت دوں گا، کلی طور پر نگاہ کریں تو آپ کی پوری زندگی بصیرت، معرفت، محبت، ادب، حسن خلق، پوری زندگی ان صفات پر منحصر ہے۔ مطیع امر مولا ہیں، اطاعت محض پائی جاتی ہے جناب علی اکبر کے وجود کے اندر اپنے زمانے کے امام کے لیے۔ امام حسین علیہ السلام کے اوپر جو فداکاری ہے ایک بیٹے کی حیثیت سے نہیں، ایک امام کی حیثیت سے آپ نگاہ کریں، امام کے اوپر فدا ہو رہے ہیں۔ جناب علی اکبر علیہ السلام کے سلسلے سے یہ ملتا ہے کہ آپ بہت باادب تھے۔ یہ پہلا درس ہے ہمارے آج کے جوانوں کے لیے، بہت باادب تھے۔ اب آپ سوچیے کہ کربلا کے تمام معرکوں میں اور تمام مرحلوں میں جہاں جناب عباس اور امام حسین علیہ السلام کی گفتگو ہو رہی ہے، وہاں 18 برس کا یہ جوان اپنے جذبات کو روک کر کے وہ سن رہے ہیں، اور اس حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ اگر ادھر سے کوئی حکم مل رہا ہے تو اس کی تعمیل کر رہے ہیں۔ اس صفت کو دیکھیے، اس کردار کو دیکھیے، اور ہم آج کے دور کے ہمارے جوانوں کے کردار کو دیکھیے، کتنا فرق پایا جاتا ہے۔
چونکہ ہم نے ان ہستیوں کی زندگی سے درس نہیں لیا ہے. ہم نے مصائب بعنوان مصائب سنا ہے، آنسو بہایا ہے، مگر درس نہیں لیا ہے. آج ہمارے معاشرے کا یہی حال ہے. آج اگر ایک جملہ یا کوئی مشورہ کوئی جوان دیتا ہے اور گھر پر اس پر توجہ نہ کی جائے تو دیکھیے آپ کون سا طوفان آتا ہے. اگر بزرگوں کے درمیان میں کوئی گفتگو ہو رہی ہے تو اس میں خود بخود شامل ہو جاتا ہے اور وہ اپنے مشورے کو ان کے سامنے رکھتا ہے، اس بات سے قطع نظر کہ سامنے والا جو کھڑا گفتگو کر رہا ہے وہ ہمارے باپ ہیں، ہمارے چچا ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے خاندان کے بزرگ افراد ہیں، با تجربے کار ہیں، جہان دیدہ ہیں. اس بات سے قطع نظر انہیں اپنی رائے دینی اور اپنی رائے دے کر کے وہ پھر رائے تحمیل بھی کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں اسی رائے کو مانا جائے. جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک بہترین درس ہے کہ اپنے بزرگوں کے سامنے باادب بنے. اور باادب اس لیے باادب بنے چونکہ آپ کے وقت کے امام کو آپ کی ضرورت ہے. امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جب ظہور کریں گے تو انہیں کس کی ضرورت ہے؟ انہیں انہی قوم کے جوانوں کی ضرورت ہے. انہیں انہی جوانوں کی ضرورت پڑنے والی ہے. ان کی فوج میں جو زیادہ تعداد رہے گی وہ جوانوں کی رہے گی. بزرگ افراد تو حدیث کے اندر ہے، بزرگ افراد تو امام کے لشکر میں ایسے رہیں گے جیسے آنکھوں کا سرما، یعنی انگشت شمار، قابل شمارش. مگر جو عمدہ تعداد ہوگی، جو بہتر جو تعداد ہوگی امام کے لشکر میں فوجوں کی، وہ جوانوں کی ہوں گی. تو سوچئے آپ وہ جوان کہاں ہوں گے؟ وہ جوان کیسے تیار ہوں گے؟ آج ہمارے معاشرے کا جوان ایک کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں امام زمانہ کے سپاہی بننے کی صلاحیت رکھتا ہوں؟ آج اگر ظہور ہو جائے تو امام زمانہ کے سپاہیوں میں شامل ہونے کے لیے کتنے فرد موجود ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے درس نہیں لیا ہے. ہمارے اندر وہ معرفت نہیں آئی ہے، ہمارے اندر وہ بصیرت نہیں آئی ہے. یہ معرفت، یہ بصیرت، یہ محبت، یہ اطاعت، یہ کس سے سیکھنا؟ ہمیں اسی جوان کربلا سے سیکھنا ہے. آج کا زمانہ وہ ہے کہ جب ہمارا جوان پہلے صف میں آ کر کھڑا ہو. آج کا زمانہ وہ ہے کہ جب ہمارا جوان اس معاشرے کی اصلاح کے لیے آگے بڑھے. آج کا زمانہ وہ ہے کہ ہمیں یہ کہنا نہ پڑے کہ ہمارے جوان ہمارے صفوں میں پیچھے دکھائی دیتے ہیں. نہیں، صف اول میں موجود رہے اور بے باک نڈر کسی بھی مرحلے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے کبھی گھبرائے نہیں. اور یہ درس کس سے ملے گا؟ بے باکی کا، نڈر ہونے کا. اگر وہ جانتا ہے کہ وہ حق پر ہے تو. مشہور و معروف روایت ہے نا، مولا کائنات جب کربلا کی سمت جا رہے ہیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب کربلا کی سمت جا رہے ہیں، آنکھ لگ گئی، خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے اور موت ان کے پیچھے پیچھے. خواب سے بیدار ہوئے، کلمہ استرجاع جاری کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. جناب علی اکبر ساتھ میں ہیں. وہ پوچھ رہے ہیں بابا یہ اس وقت کلمہ استرجاع کا مطلب کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے اور موت ان کے پیچھے پیچھے جا رہی. لہذا جب میں بیدار ہوا تو میں نے یہ کلمہ استرجاع پڑھا. جناب علی اکبر کا جملہ ہے السنا علی الحق. بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہم جو اس قافلے کی صورت میں آگے بڑھ رہے ہیں کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام نے قسم کھائی ہے خدا کی اس وقت، خدا کی قسم میرے لال، اگر ہم حق پر نہ ہوں گے تو پھر کون حق پر ہوگا؟
بے شک ہم حق پر ہیں۔ اب یہاں سے جملہ سنیے، ایک جوان حسینی کا جملہ ایسا ہونا چاہیے، بابا اگر ہم حق پر ہیں تو پھر کیا پرواہ ہے کہ ہم موت پر جا پڑیں یا موت ہم پر آ پڑے۔ یہاں بے باکی ہے، یہاں نڈر ہونا ہے، یہاں دشمن کو پیغام دینا ہے کہ اگر حق پر ہیں تو پھر کسی چیز سے خوف نہیں ہے، کسی مرحلے میں خوف نہیں ہے۔ اگر آپ حق پر ہیں اپنے معاشرے میں تو پھر امر بالمعروف میں آپ کو خوف نہیں ہونا چاہیے، نہی از منکر میں آپ کو خوف نہیں ہونا چاہیے۔ جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت رہی ہے، ایک کردار ہے جس سے آپ کو درس لینا ہے۔ آپ سوچئے، اطاعت محض، یہ دوسرا مرحلہ تھا، نڈر ہونا، پہلا مرحلہ ادب، دوسرا مرحلہ نڈر ہونا، اور تیسرا مرحلہ اطاعت محض۔ پتا ہے جناب علی اکبر کو کل کا مرحلہ شہادت کا مرحلہ ہے۔ کل جتنے اصحاب امام حسین ہیں، جتنے اعزاء امام حسین ہیں، جتنے انصار امام حسین ہیں، وہ سب کے سب شہید ہوں گے۔ جوان ہیں جناب علی اکبر، اور اس کے باوجود روایت نے جملے لکھے ہیں کہ ہر مرحلے میں آگے کھڑے ہوئے ہیں۔ اطاعت محض ہے اپنے مولا کے لیے، اپنے وقت کے امام کے لیے، اور ایسی اطاعت اس مرحلے پر کہ جہاں انسان جان دینے کو آمادہ ہے، جہاں جان پر بن آئے، اس مرحلے پر اطاعت نبیوں میں دیکھی گئی۔ جناب اسماعیل، جناب ابراہیم کے لیے مطیع محض ہے، اے میرے باپ آپ انجام دیجئے جو کچھ آپ کو حکم ہوا ہے۔ اور یہاں جناب علی اکبر کھڑے ہوئے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، ہر شہید سے پہلے کہتے ہیں بابا مجھے اجازت دیجئے، میں میدان کربلا میں جاؤں گا۔ یہ اطاعت محض ہے، باپ کے اوپر فداکاری نہیں بلکہ اپنے وقت کے امام کے اوپر۔ آج کے ہمارے جوانوں کو اس صفت کو اختیار کرنا ہے عصر حاضر کے امام کے لیے کہ اگر وہ ظہور کریں تو ان کے پاس وہ افراد موجود ہوں جو با ادب ہوں، جو بے باک ہوں، جو نڈر ہوں، اور جو مطیع محض ہوں۔ امام امر کریں اور ہم لبیک کہیں۔ آج کے زمانے کی ضرورت ہے، آج کے ہمارے معاشرے کے جوانوں کے لیے یہ صفات ضروری ہے کہ وہ ان کے اندر پائے جائیں تاکہ زمین ظہور فراہم ہو سکے۔ صرف دعاؤں کو پڑھنے سے، صرف دعاؤں کو زبان پہ جاری کرنے سے تعجیل ظہور امام یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ نہیں، جب تک ہم باعمل ہو کر کے اور عمل کر کے اپنے امام کے لیے آمادہ نہ ہوں، خلوص دل کے ساتھ، خلوص قلب کے ساتھ۔ آخر کلام میں پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہمیں ان ہستیوں سے اپنے عمل کے لیے، اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ کو اختیار کرنے کے لیے پروردگارہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے معاشرے کے جوان اور ہم ان ہستیوں سے نمونے عمل لے سکیں اور اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔